ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے بیان کیا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے ملحات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات کعبہ کے اندر پڑے بت منہ کے بل اوندے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والوں لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ اس کائنات کے رہبر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی تو ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو یاد میں رونے لگے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کا 3 دن تک دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب کے زمانے کا دستور تھا کہ اپنے شیرخوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ دیہات میں نشو و نما اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہاں قدرتی تازہ فضائیں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کی وہ عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی وہ شہر میں کسی مالدار گھر سے شیرخوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کر اس کی نشو و نما کرتی اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ طلب کرتی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں ایک قافلہ مکے میں پہنچا۔ قافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھروں سے بچے بھی مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے ہر عورت انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب عورت بھی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے جس سواری پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچی تھی وہ ایک لاغرض سی اونٹنی تھی جو کہ کسی مشکل میں ہی چلتی تھی۔ سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود میں مل چکے تھے اور ادھر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی بچوں کو ان کے دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا سوائے ایک بچے کے کوئی اور بچہ گود لینے کے لیے نہیں رہا اور یہ بچہ یتیم ہے، اس کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہم کسی معاوضے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ آپ اسے گود لے لیجئے، ہمارا جو نصیب ہوگا وہ اسی سے مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کے لیے بی بی آمنہ کے آگے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے آپ کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے بعد قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے نصیب کھل اٹھے۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی اور جس کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ نہ تھا، وہ اب اس سفر کے دوران سب سے آگے خوشی سے چلتی نظر آئی۔ اس کے تھن میں دودھ بھی بھر گیا۔ قافلے کے لوگوں نے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی یہ کیفیت دیکھی تو حیران ہو کر کہا، حلیمہ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہ اونٹنی ہے جو تم لے کے گئی تھی؟ یہ تو مشکل سے چلتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، جب سے ہم نے محمد کو گود لیا
تب سے ہماری ہر مشکل آسان ہو رہی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کا قافلہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہاں سخت قحط طاری ہو چکا تھا۔ تمام جانوروں کے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو حلیمہ سعدیہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکی تھیں، وہ وافر مقدار میں دودھ دینے شروع ہو گئیں۔ گوائی سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ باقی ہر طرف خشک سالی تھی۔ باقی لوگ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے دودھ کو دیتے ہوئے دیکھتے تو اپنی بکریاں بھی وہیں چرانے کے لیے لے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا، کیونکہ یہ چراوے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، جس کو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بی بی حلیمہ کے گھر اور مال میں خیر و برکت میں اضافہ ہوتا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے۔ ان 2 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور پرورش اتنی اچھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی عمر میں باقی بچوں کی نسبت کافی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا مزاج باقی بچوں سے کافی حد تک جدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے تو آپ حلیمہ سعدیہ کے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ آپ جہاں بھی جاتے وہاں کے درخت اور گھاس ہرے بھرے ہو جاتے، ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بنائے رکھتا، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے تھے، آپ کے پاؤں کے نشان ریت پر نہیں پڑتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے شام کو جب بکریاں واپس لے کر گھر آتے تو اپنی ماں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا سب سے احوال سناتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دودھ شیر خوار بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو ہوش کھو بیٹھی اور دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 2 سفید کپڑوں میں آئے تھے اور مجھے زمین پر سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، پھر میرے سینے سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکالا اور اسے سونے اور ایک نشست پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے واپس میرے سینے میں رکھ کر میرا سینہ بند کر دیا۔ یہ سب سن کر حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ میں اپنی ماں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی، لہذا حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لا کر ان کی والدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ مکہ میں بی بی آمنہ کے پاس حضرت عبداللہ کی باندی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ اب سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے لگ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی خدمات کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایمن میری دوسری ماں ہیں۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت آمنہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے مہ کے قبیلہ بنی نجار چلی گئیں اور 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ 1 ماہ قیام کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لا رہی تھیں کہ راستے میں مقام ابوا پر ہی آمنہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہو گئیں۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس اپنی والدہ بی بی آمنہ کی تحویل میں رہے۔
آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے، اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا، یہ بچہ سید سالار ہوگا۔ آپ کے دادا جب آپ کی تعریف بیان کرتے تو محبت سے آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی وفات پر بہت روئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہی آپ کا واحد سہارا تھے۔ لیکن وفات کے وقت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ دی تھی۔ اب ابو طالب کی زیر کفالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہونے لگی۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں حصہ لیتے تھے۔ آپ سارا دن بکریوں کو جنگل میں چراتے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش میں اپنا بیٹا سمجھ کر کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور محمد میں کبھی فرق نہ کیا اور اکثر سارا دن ویرانوں میں صحراؤں میں رہتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ زیادہ تر آسمان اور بادلوں پر غور کیا کرتے تھے۔ ابو طالب ایک تاجر ہونے کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت سکھانے لگے اور ایک دفعہ اپنے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام لے گئے۔ اس وقت 12 سال کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ملک شام کے شہر بصارہ کے قریب ان کے قافلے نے قیام کیا۔ جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہبر رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلے نے ٹھہراؤ کیا اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئیں، اور بحیرہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل 12 سال کے لڑکے پر سائے کا ٹکڑا ہے اور قافلے میں موجود کر رہا ہے۔ بحیرہ ایک دانشور اور عالم رہبر تھا، یعنی اس نے اب تک نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ بحیرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ بحیرہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کے دین میں اللہ کی نبی کی بشارت تھی، اور یہ بھی کہ اللہ کا یہ نبی یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے یہودیوں نے اس نبی کی تلاش۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اس لیے اس کو ملک شام میں لے جاؤ، کیونکہ یہودیوں اس کے دشمن ہیں، بلکہ اسے واپس مکہ بھیج دو اور اس کو مکمل نگرانی کرو۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بیان ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی کوئی بیہودہ بات کی، نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ ہمیشہ خوش اخلاق، رحم دل رہتے تھے۔ اب بچپن میں باقی سب بچوں کی نسبت مختلف مزاج کے مالک تھے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتے تھے اور نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ آپ ہمیشہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کا بچپن اور جوانی جس معاشرے میں گزری وہاں پر بدکاری عام تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، زنا کاری تھی، جوا عام تھا، شراب نوشی اور سود جیسی برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس طرح کی برائیوں میں گھرے ہوئے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو محفوظ رکھا اور اپنی سیرت پر کسی قسم کی کوئی داغ نہ لگنے دیا، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں خود کو برائیوں سے بچانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی، یہاں تک کہ آپ بچپن میں کبھی
برنا نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قریش تعمیر کعبہ کر رہے تھے جس میں آپ بھی کام کر رہے تھے۔ آپ اپنے کندھے پر پتھر لا کر دے رہے تھے جس میں آپ کا کندھا مبارک چھل گیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنے ہتھیار اتار کر کندھے پر رکھ لو تاکہ آپ کا کندھا مزید زخمی نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ حضرت عباس نے آپ کے اعضاء اتار کر آپ کے کندھے پر زبردستی رکھ دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہنہ ہو گئے اور برآمدگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔